الرحيم رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وقال عليه الصلاة والسلام صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ جو شروع ہو گیا ہے، جس کا آغاز ہو چکا ہے، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ اسلامی سال کے جو مہینے ہوتے ہیں اس کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوتی ہے۔ نئے سال کا آغاز بھی ہوا ہے، یعنی سن 1446 ہجری۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرما کر جملہ 1445 سال مکمل ہو گئے۔ 1445 سال، یعنی اتنے سال مکمل ہو گئے کہ آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ نبوت ملنے سے پہلے 40 سال، نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، جملہ یہ ہو گئے 53 سال۔ اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں آپ کا قیام رہا، آپ کی عمر مبارک بعد میں وہاں پر 10 سال ہوئی، جملہ 63 سال۔ تو آپ نے جو ہجرت فرمائی، ہجرت فرما کر 1445 سال مکمل ہو گئے، اور 46واں سال اب شروع ہو گیا ہے، پیر کے دن سے جس کا آغاز ہوا۔ پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، آج 5واں دن ہے۔ تو یہ مہینہ جو چل رہا ہے، مبارک مہینہ، یہ محرم کا مہینہ ہے۔ مبارک اس معنی کر کے سارے مہینے اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ سارے دن، سارے منٹ، سارے سیکنڈ، سارے لمحات اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اب ان مہینوں کے اندر کچھ واقعات پیش آ جائیں تو وہ الگ بات ہے، جیسا کہ سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اسی ماہ مبارک کے اندر ہو گئی، 10 محرم کو ہو گئی، یہ مہینے کے اندر ہوئی۔ اور بہت سارے واقعات بھی اس کے اندر ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ابتدا ہوتی ہے ماہ محرم سے، جیسا کہ انگریزی مہینوں کی ابتدا ہوتی ہے جنوری سے، دوسرے مہینوں کی ابتدا ہوتی ہے دوسرے مہینوں سے۔ دنیا کے اندر جتنی قومیں بستی ہیں اکثر و بیشتر ان کے پاس مہینوں کا آغاز الگ الگ انداز سے ہوتا ہے۔ تو یہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ چل رہا ہے، اسلامی سال کا سن 1446 ہجری۔ اس مہینے کے اندر ہم کو کیا کام کرنا ہے، وہ اعمال کو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دیر بعد بتلایا جائے گا۔ سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن کچھ مہینوں کو کچھ مہینوں پر، کچھ دنوں کو کچھ دنوں پر، کچھ راتوں کو کچھ راتوں پر اللہ رب العزت نے فضیلت یا فوقیت یا برتری عطا فرمائی ہے۔ جیسا کہ نبیوں کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ قرآن حکیم کے تیسرے پارے کی پہلی آیت پاک ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان رسولوں کو ہم نے ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے۔ ان رسولوں کو 1 لاکھ سے زیادہ نبی دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں۔ اب ان تمام نبیوں کا مرتبہ، ان
انتہائی اعلیٰ ورفہ ہے. سارے کے سارے انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں. ان سے کسی قسم کا کوئی گناہ اور کوئی خطا ان سے نہیں ہوتی ہے. کوئی ایسا کام نہیں ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو. ایسا کوئی عمل ان سے نہیں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. لیکن ان نبیوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض نبیوں کو دوسرے نبیوں پر فوقیت اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. جیسا کہ حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام ہے. اور ان تمام نبیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے کتابیں نازل فرمائی. تورات شریف ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دیگر اور کتابیں ہیں. لیکن ان تمام کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب یعنی قرآن حکیم کو سب سے بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے. اس کو چونکہ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے مطابق لوگوں کو عمل کرانا ہے، اس لیے اس کو سب سے آخر میں اس کو نازل کیا گیا اور پہلی تمام کتابوں کو منسوخ کر دیا گیا کہ اب ان کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا. دنیا میں کتابیں آج اپنی اصلی شکل میں موجود ہیں بھی نہیں، وہ موجود نہیں ہے، نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور اور نہ دیگر کتابیں. قرآن کریم ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا یہ کلام اسی حالت میں باقی رہے گا. کسی قسم کی اس کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکے گی. کی جانے کی کوشش کی جائے گی لیکن ان کا یعنی وہ عمل وہاں پر یعنی اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یعنی مقبول نہیں، مردود ہو جائے گا. کوئی بھی شخص اگر قرآن کریم میں معمولی سی بھی اگر غلطی اگر کرنے لگ جائے تو دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں حفاظ کرام اور ایسے حافظ قرآن جو معمر، جو بزرگ ہوں، نوجوان ہوں تو وہ تو الگ ہے، لیکن ایسے حفاظ کرام کے جن کے اوپر ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، روزہ فرض نہیں ہوا، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، حج فرض نہیں ہوا، شریعت کے احکامات کے بھی مکلف نہیں بنے، 10، 11، 12، 13 سال کی عمر میں وہ بہترین حافظ قرآن بن جاتے ہیں. اگر کوئی شخص کوئی آیت کو چھوڑ دے یا کہیں غلط پڑھنے لگ جائے فوراً وہ لقمہ دیتے کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ آیت چھوٹ رہی ہے. حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے مثالی محتمم گزرے ہیں، جن کا دور 58 سے 60 سال کا رہا اہتمام، ان کے والد صاحب تقریباً 40 سال رہے، دونوں میں ایک صدی گزر گئی. تو 10 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن کریم کو مکمل طور پر حفظ کر لیا تھا. 10 سال کی عمر میں، جبکہ 10 سال کی عمر میں کسی بھی بچے کے اوپر شریعت کے کوئی احکامات لاگو نہیں ہوتے ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، عشر، صدقے، فطر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی، لیکن 10 سال کی عمر میں وہ بہترین حافظ قرآن بن گئے. آج بھی دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ان حفاظ کرام کی ہے کہ جو ابھی نابالغ ہیں، جن کے اوپر نماز فرض ہونے کا بھی 4 سال باقی ہے، 3 سال باقی ہے، 2 سال باقی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کلام پر ساری دنیا کو عمل کرانا مقصود ہے، اس لیے اس کو باقی رکھا گیا ہے. ورنہ پہلی ساری آسمانی کتابیں ان تمام کو منسوخ کر دیا گیا ہے، سب کو منسوخ کر دیا گیا. تو تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے قرآن کریم. تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ و عرفہ مقام ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعد از خدا بزرگ کو یہ قصہ مختصر کہ سب نبیوں کے میں بڑا آپ ہی کا مرتبہ اور مقام ہے. اسی طریقے دنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہ 6 دن کے بعد جمعہ کا دن، اس کو عید المؤمنین کہا گیا ہے. مسلمانوں کی عید کا دن ہے، ہفتے واری عید کا دن ہے. ایک تو عید وہ ہے جو عید الفطر کہلاتی ہے رمضان مبارک کی عید، اور دوسری عید وہ ہے عید الاضحیٰ. سال میں جو 2 عیدیں ہیں جو شریعت کی طرف سے متعین اور مقرر ہیں، یہ 2 عیدیں ہیں. اب اس کے علاوہ ہر جمعہ کو عید المومنین اور سید الایام
तमाम दिनों का सरदार इसे करार दिया गया है। और इसी रोज सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, इसी रोज उनको जन्नत में दाखिल किया गया, इसी रोज उनको दुनिया में भेजा गया, और इसी रोज क़ियामत भी वाक़ई होगी। क़ियामत कब वाक़ई होगी? जुमा के दिन, जुमा के रोज। और हिंदुस्तान को आज़ादी भी जो मिली तो रमज़ान शरीफ का महीना और जुमातुल विदा था, वो जुमातुल विदा। बात से बात इंग्लिश में जिक्र किया, बताया मैंने। 15 अगस्त जो सबसे पहली है आज़ादी के वक्त की, 1947। अब देखेंगे, अगर मालूमात करेंगे तो मालूम होगा कि वो जुमा का रोज था और रमज़ान शरीफ का महीना था, और वो भी जुमातुल विदा था। जुमातुल विदा है, रमज़ान शरीफ का महीना है 1947 में। तो मैं बता रहा था कि ये दिन को, यानी इस दिन को अल्लाह तबारक तआला ने बहुत ही अजीम बनाया है, जुमा के दिन को। कुरान करीम में एक सूरत है, हफ्ते के नाम की, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात के नाम की कोई सूरत नहीं, लेकिन सूरह जुमा है कुरान करीम में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। इसमें यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तमाम उन बंदों से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़्ज़ाक़ियत पर, अल्लाह ताला की सत्तारी पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गफ़्फ़ारी पर, अल्लाह ताला की मेहरबानी पर, और अल्लाह ताला हमेशा 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 रहेंगे। न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता, न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। जब कुछ नहीं था तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, और जब कुछ नहीं रहेगा, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, हर चीज खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी। इज़ा समाउ फतरत व इज़ल कवाकिबु इंतसरत व इज़ल बिहार फुज्जिरत व इज़ल क़ुबूर बु'थिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। इस सूरत के अंदर इब्तिदाई आयत पाक में अल्लाह तबारक तआला ने पूरे क़ियामत के मंज़र को बयान फरमा दिया है। इज़ा समाउ शक़्क़त व अज़नत रब्बिहा व हुक़्क़त व इज़ल अर्ज़ु मुद्दत व अलक़त मा फ़ीहा व तख़ल्लत इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमु इंक़दरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत व इज़ल बिहारु सुज्जिरत व इज़ल नुफूसु ज़ुव्विजत व इज़ल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत व इज़ा सुहुफ़ु नुशिरत व इज़ा समाउ कुशितत व इज़ल जहीमु सुइरत व इज़ल जन्नतु उज़्लिफ़त अलिमत नफ्सुम मा अहज़रत। इन तमाम आयत पाक में अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में आखिरत की, और जब क़ियामत वाक़ई होगी उसकी मंजर कशी फरमाई। इसलिए कुरान करीम को पढ़ना, सिर्फ रमज़ान शरीफ में पढ़ लिए, आए देखे, थोड़ा वक्त रह गया, उठाए पढ़े, 2 मिनट के अंदर पढ़े नहीं पढ़े, उसको जमात खड़ी हो गई, नमाज होने बाद फौरन निकलने चले गए। किसी का इंतकाल हो गया, तहुम में, चहलुम में, बरसी में, फातिहा में पढ़ लिए, सब लोग रुक जाए, फला साहब का आज तो तीसरा है, आज तहुम है, चहलुम है, फला है। ये कुरान करीम का अदा नहीं होता। कुरान करीम को अगर कोई शख्स रोजाना अगर एक बार अगर पाबंदी से अगर पढ़े तो 1 महीने में जाकर कुरान करीम होगा। आधा पारा पढ़े अगर तो 2 महीने में, पाव पारा अगर पढ़े तो 4 महीने में जाकर होगा। लेकिन हमारा हाल ये है कि महीनों गुजर जाते हैं तो रुकू भी देख कर पढ़ने में नहीं आते हैं, देख कर पढ़ने में नहीं आते। तो कुरान करीम सिर्फ इसलिए नहीं है कि बच्ची की शादी में, जहेज में जाकर लाकर कुरान करीम दे दिया जाए, शानदार किस्म के रहन और डब्बे में एहतराम के साथ रख के दे दिया जाए। ये इसी तरीके से तहुम चहलुम में या कहीं पर इब्तिदा में पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि वह दस्तूर हयात है। सूरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर आखिर आयत मिनल जिन्नति वन नास, पहली आयत कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, 6666 रुकों में से नहीं, 6666 आयत पर 540 रुकों। तो पहली आयत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन,
اور 6666ویں آیت ہے کون سی بتائیے کون سی؟ من الجنت والناس. من الجنت جنت ہی نہیں ہو جنت یہ جنات کا ذکر ہے جنات آگے پکڑ لی تو مشکل ہو جائے گی. من الجنت والناس تو یہ آخری آیت ہے. پہلی ہے الحمدللہ رب العالمین اور 6665 کے بعد 66ویں آیت ہے من الجنت والناس. یہ آیت ہے سب سے آخری آیت. تو اللہ رب العزت کا یہ کلام یہ قرآن کریم صرف برکت کے طور پہ چند دنوں کے لیے یہ رمضان شریف میں امام صاحب پڑھیں گے مصلی حضرات سنیں گے صرف اس لیے نہیں. یہ تو اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ رمضان شریف میں پوری دنیا کے اندر قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے. مسجدوں کے اندر پڑھا جا رہا ہے, گھروں کے اندر ہماری مائیں بہنیں اور اسی طرح بزرگ حضرات جو مسجد نہیں آ سکتے اپنے ذائقی کمزوری کی وجہ سے وہ پڑھ رہے ہیں. سال کے 11 مہینے پورے مدارس کے اندر مکاتب کے اندر قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. قرآن کو قرآن بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ خوب پڑھا جاتا ہے. دنیا میں کوئی کتاب قرآن کریم کے علاوہ ایسے نہیں ہے جو اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو. تو بہرحال میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنوں کو دنوں پر راتوں کو راتوں پر جیسے کہ شب قدر کی رات تمام راتوں میں افضل ہے. رمضان شریف کی تمام راتیں پورے 11 مہینوں کے راتوں کے اوپر فوقیت رکھتی ہے. اسی طریقے سے عشر ذی الحجہ کی پہلی جو 10 راتیں ہیں ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک فوقیت فرمائی ہے. تو یہ جو محرم کا مہینہ جو شروع ہوا ہے اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے. اس کا آغاز ہی محرم کے مہینے سے ہوتا ہے. اس کے مطابق ہم کو اپنے معاملات کو بھی کرنا چاہیے جو ہمارے دائرے اختیار میں ہیں. جہاں پر ہم سرکاری اعتبار سے مجبور ہوں وہ الگ بات ہے, لیکن ہمارے گھر میں کام کاج کرنے والی جو خواتین جو ہوتی ہیں ہمارے دکانوں کے اندر ہمارے اپنے آفس کے اندر جو لوگ کام کاج کرنے والے ہوتے ہیں ان کی تنخواہ کا اجراء ہمارے پاس اس سے ہونا چاہیے. یہ اسلامی حمیت اور غیرت کا ایک تقاضا بھی ہے. اگر ہم نہیں عمل کریں گے تو کیا جنات عمل کریں گے؟ ہم نہیں عمل کریں گے تو کیا شیاطین عمل کریں گے؟ ہم نہیں عمل کریں گے تو کیا اغیار اور یہود و نصارہ عمل کریں گے؟ کون کرے گا عمل؟ عمل تو مجھے کرنا پڑے گا اور آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ ہماری ایمان اور ہماری غیرت کا تقاضا بھی ہے کہ ان مہینوں کے ناموں کو صحیح طریقے سے محرم الحرام, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جمادی الاولی, جمادی الاخری, رجب, شعبان, رمضان, رمضان, شوال, ذیقعدہ, ذی الحجہ. یہ مہینوں کو بھی ہم کو صحیح نام یاد ہم کو ہونا چاہیے. بچوں سے تو بچوں سے بڑوں سے بھی اگر پوچھا جائے تو صحیح نام نہیں بتائیں گے, تب کس نہیں بتائیں گے. ہاں کرکٹروں کے نام بتائیں گے برابر. کرکٹ کی ادھر کی 11 کی ٹیم ہے, ادھر 11 ٹیم ہے. آسٹریلیا کی ٹیم کون سی ہے, انڈیا کی کون سی ہے, اور ہمسایہ مملکت کی ٹیم کے اندر کون کون ہے, مشہور لوگ کون ہیں, کپتان کون ہے, کپتان کون تھا, اب آج کل کپتان کون ہے, وہ ساری باتیں ہم کو یاد رہے گی. اور اس سے علاوہ اور خرافات جس کا میں ذکر نہیں کروں وہ اور زیادہ یاد رہے گا. لیکن ہم کو یہ مہینوں کے نام اور اسی طریقے کی تاریخیں, آج کیا تاریخ ہے, فوراً کھٹ سے ہم کہہ دیں گے انگریزی زبان یعنی انگریز تاریخ کو یاد آ جائے کہہ دیں گے. ہم کہنا برا نہیں ہے وہ, لیکن اس سے پہلے ہم کو یہ نام یاد رہنا چاہیے. وہ خالی مسجدوں کے اندر نمازوں میں جو اوقات رہتے ہیں وہاں پہ ادھر ادھر لگے ہوتا ہے, یہ تاریخ ہے وہ تاریخ ہے وہ رہتا ہے. یہ اسی طریقے شادی میں جب تاریخیں نکالتے ہیں, ارے بھائی کون سی تاریخ آ رہی, یہ تاریخ آ رہی, وہ تاریخ آ رہی, فلاں تاریخ آ رہی. پھر اس کے اندر ایک مصیبت کیلنڈر اندر گھر میں زنان خانے بھیجو, ارے یہ نکو قمر در اقرب ہے. قمر در اقرب, قمر کے معنی آتے ہیں چاند, قمر چچا, قمر مامو, قمر الدین, قمر الزمان نام رہتے نہیں. در کے معنی آتے میں, اقرب کے معنی آتے بچھو. اب اس کا بلے قمر در اقرب. اب یہ عورتیں یہاں سے بھیجو, دیوان خانے میں سے بھیجو, تاریخ اندر دالان میں سے ریجیکٹ. نہیں نکو کیوں بھائی کیا بات, ارے اچھے نا اس میں شادی خان, ارے نہیں بھائی قمر در اقرب ہے اس اندر. پھر اسے بھیجو, پھر کسی بھیجو, پھر وہ نامنظور. عجیب و غریب مصیبت ہے. تو دیوان خانے میں سے کیلنڈر جا رہا ہے اندر دالان میں,
اور دالان میں سے وہاں سے واپس نہیں رکھو ایسے۔ الحمدللہ۔ تو یہ اسلامی مہینوں کے نام بھی ہم کو یاد رہنا چاہیے اور اسی طریقے سے ہمارا عمل بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ مہینوں کی شناخت ہمارے ذہنوں کے اندر آ جائے، اچھا یہ مہینہ الگ اس کے اندر یہ ہوتا ہے، ربیع الاول کا مہینہ اچھا جس کے اندر وہ 12 فرض کی عید ہوتی، ربیع الثانی اچھا جس میں 11 شریف ہوتی، رجب ہاں وہ کنڈوں کی عید، اور شعبان اچھا مردوں زندوں کی عید۔ جبکہ دیکھا جائے تو شرعی اعتبار سے نہ کنڈوں کی عید ہے، نہ مردوں زندوں کی عید ہے، نہ آج پٹھانوں کی اور کل شیخوں کی عید ہے، نہ اسی طریقے سے۔ اور محرم کا مہینہ بولتے تعزیے، سواری، روٹ، چونکے، کسی کے اوپر چونکے کسی کو ادھار لے جاتے کھلا دیتے، بعد میں آتے بھی نہیں ہیں، روٹ، چونکے، گھوڑے اور تعزیاں، تعزیے، سواریاں، یہ بولتے برابر وہی چیز ہمارے اوپر آ جاتے ہیں، ہمارے دماغ میں اندر۔ اچھا وہ مہینہ جس میں تعزیہ، خونی تعزیہ اور اونٹ کا تعزیہ، گھوڑے کا تعزیہ، وہ بڑے نام صاحب، وہ چھوٹے نام صاحب، اور وہ فلاں، اب یہ ایسا ویسا، وہ شعر، اور بچپن میں پہلے سنتے تھے وہ الگ الگ بچوں کے لیے بولتے تھے۔ آج کل تو الحمدللہ دینی مدارس کی بہتات ہے اور دیگر محنتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں چھٹ گئی، لیکن ابھی بھی اگر آپ جائیں گے لکھنؤ کے اندر، وہاں پر جائیں گے، حیدرآباد کے اندر جائیں گے، وہاں پر ملیں گے آپ کو دیوار کے اوپر شعر اترے ملیں گے، یہ وہ بچپن کے اندر بھی سنتے تھے ایسا، شربت کی مونگی کو شربت کی ہنڈی کو مونگیا لگے، شربت کی ہنڈی کو مونگیا لگے، مجاور کی جورو کو چنگیا لگے، کہتے ہیں عجیب و غریب لوگوں کرتے ہیں اس طریقے سے۔ جھاڑی میں سے آیا شیر، چوکے کھا کے آیا شیر، ارے فلاں کے فلاں، ایسے ایسے محرم کے مہینے کے اندر یہ ہوتا نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگ یہ ہے وہ بڑے بڑے بزرگ ہے، سب کو وہ چیزیں معلوم چونکہ پہلے ہوا کرتے تھے، لیکن ابھی بھی آج بھی ہمارے پاس 300 سال ہو گئے، مجال نہیں کہ وہ شیر کو ہٹایا جا سکے وہاں پہ۔ اور کیا تو خالص مسلم محلوں کے اندر ہے موجود، خالص مسلم محلوں کے اندر مٹی کا شیر۔ ہم جب دارالعلوم پڑھتے تھے تو بتا خطوں میں لکھا جاتا تھا کہ مطلب یہ کہ دارالعلوم کربلا ناندیڑ نصف مٹی کا شیر، تو مٹی کے شیر سے شناخت تھی، جگہ جگہ پر مٹی کے شیرہ بنے ہوئے، یہاں پر یہ بنا، وہاں پہ کیا ہے حضرت خواجہ کا چپ لا رہے تھے۔ حضرت خواجہ صاحب کہاں پر ناندیڑ میں آئے تھے، کہاں پر بھنی میں آئے تھے، اور کہاں پر ہٹے میں آئے تھے، اور کہاں پر جاننے میں، کہاں پر پربنی میں آئے تھے۔ یہ ان کا چلہ، یہ ان کا چلہ، وہ ان کا چلہ، کیا ہے وہ؟ علامہ اقبال نے جو بات کہی ہے، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات یعنی بیکار چیزوں میں جو سچائی تھی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں 25 کروڑ مسلمان کس کو بولتے ہیں؟ پوری دنیا میں 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، لیکن جو کیفیت اور جو چیز ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، نہ اسلامی ممالک کے اندر ہے اور نہ جہاں پر اہل ایمان بستے وہاں پر نہیں ہے۔ تو کیا بات ہے؟ اصل جو حقیقت جو تھی وہ خرافات کے اندر کھو گئی۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا جو معاملہ ہو، ہمارا نظام العمل ہو، جو ساری چیزیں ہو، ہم کو اپنی ملی شناخت کو باقی رکھنا چاہیے۔ کس کو باقی رکھنا چاہیے؟ ملی شناخت کو، امت کو بحیثیت امت، بحیثیت امت۔ یہ نہیں کہ مدینہ نگر، فلاں نگر، جب مدینہ نگر نام رکھا گیا تو مدینہ طیبہ کا وہاں پر تو نمونہ بھی پیش ہونا چاہیے، ہمارے کردار سے، ہمارے چال چلن سے، ہمارے طور طریق سے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے زیادہ سے زیادہ امداد فرمائے۔ مدینہ نگر، فلاں نگر، ملت نگر، یہ نگر، وہ نگر، وہ نگر۔ اب اس طریقے جب ہم نام تو رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے، لیکن ہمارے پاس یعنی اس طریقے شریعت پر عمل بھی اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو بہرحال یہ جو مہینہ جو چل رہا ہے اس کے اندر خرافات سے، غیر ضروری چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ مہینہ شروع ہوتا ہے، محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے، اور پہلے ہی 10 دنوں کے اندر کچھ شرکیہ اعمال اور افعال کہ تعزیے بنائے جا رہے ہیں، سواریاں بنائی جا رہی ہیں، ان کے اوپر ہار چڑھائے جا رہے ہیں،
اور اسی طرح منتیں مرادیں مانگی جا رہی ہیں، جبکہ یہ چیز صرف اور صرف اللہ رب العزت سے مانگنے کی ہے، دعائیں اللہ تعالیٰ سے کرنے کی ہیں، پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا ہے، اپنی ساری ضروریات اللہ رب العزت سے ہم کو مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ دیکھا جائے گا تو اس کے اندر، اس ماہ مبارک کے اندر آپ نے جو فرمایا، ارشاد فرمایا، ہم کو جہاں پر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ روزہ رکھا جائے 10 تاریخ کا۔ کون سی تاریخ کا؟ 10 تاریخ کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم، تمام روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ رمضان کے بعد، افضل الصیام، تمام روزوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ، بعد رمضان، رمضان شریف کے روزوں کے بعد، رمضان کے روزوں کو فوق حاصل ہے، اس سے بڑھ کر کوئی روزہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن اس کے بعد آپ فرماتے ہیں شہر اللہ محرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہینے رمضان شریف کے محرم کے روزے کا روزہ ہے، آپ نے فرمایا اس کو خاص طور پہ منسوب کیا گیا اللہ رب العزت کی طرف، اس کے ایک اعزاز اور اکرام کے واسطے، ورنہ دیکھا اگر جائے تو ساری چیزیں اللہ رب العزت کی پیدا کی ہوئی ہیں، ساری کی ساری چیزیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کو، تو آپ نے ان سے فرمایا ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، آپ پہلے سے بھی روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم کا رکھا کرتے تھے، لیکن جب یہاں پر آپ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی بھی لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ فصامہ موسیٰ شکرا فنحن نصومہ، تو ان یہودیوں نے کہا کہ آج ہی کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، وَقَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ، فرعون کو اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے آج ہی کے روز دریائے نیل کے اندر ڈبو دیا تھا، غرق کر دیا تھا۔ فَصَامَهُ مُوسَىٰ شُكْرًا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا تھا، فَنَحْنُ نَصُومُهُ، تو ہم ان کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے بھی پھر ایک سال روزہ رکھنے کا اپنے اہتمام فرمایا، صحابہ کرام نے اس کے یا رسول اللہ انہو یوم یعظمہ الیہود والنصارى، اس روز کی یہود اور نصارہ بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، حیات رہا، تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ محرم میں آپ نے فرمایا، لیکن 12 ربیع الاول کو آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، وصال ہو گیا آپ کا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ کب رکھنا چاہیے؟ 9 اور 10 تاریخ کو۔ لیکن اگر کوئی 9 کو نہیں رکھ سکے تو 10 کے ساتھ 11 کو شامل کر لینا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی یہ اگر 9 کو بھی نہیں رکھ سکے، 11 کو بھی نہیں رکھ سکے، 10 کو اگر رکھیں گے تو وہ گناہ کی بات نہیں ہے۔ وہاں پر چونکہ یہود اور نصارہ سے آمنا سامنا تھا، وہ لوگ موجود تھے وہاں پر، لہذا ان سے مشابہت کے لیے، بچنے کے لیے، تاکہ ہماری مشابہت ان سے نہ ہونے پائے، تو اس بنا پر آپ نے فرمایا تھا کہ ہم 9 کو بھی روزہ رکھیں گے، اور آپ نے عملی طور پر صرف 10 کو اپنے روزہ رکھا تھا۔ تو اگر کوئی صاحب اگر 10 کو بھی اگر رکھ دے اگر روزہ، تو وہ ایک عمل ہو جائے گا، اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں عطا فرماتے ہیں صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ، عاشورے کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، اس کی بدولت گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنے سال کے؟ 1 سال کے۔ گزشتہ 10 محرم سے اس 10 محرم تک جو گناہ ہو گئے ہیں، اس تمام کی برکت سے، اس روزے کی برکت سے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ روزہ رکھنا سنت ہے۔ فجر کا وقت شروع ہے، فجر کا وقت شروع کب ہو رہا ہے؟ آپ سب یاد رکھتے شروع کب ہو رہا ہے؟ میں یاد رکھتا ہوں جماعت کب ہے، کب شروع ہو رہا ہے؟ فجر کی 4:39، تو ٹھیک ہے۔ تو اگر گھڑی اگر ہماری برابر اگر تو 4:30 بجے تک آپ سحری کر لے سکتے ہیں، وہ معلوم کرنے کے لیے میں بتایا سمے
4:30 بجے تک، بشرطے کہ ہماری گھڑی صحیح ہوگا، تو سحری کا وقت 4:30 بجے تک آپ کر لے سکتے ہیں۔ آپ سے مراد میں، آپ سے بھی مراد ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ روزہ رکھنا سنت ہے، مستحب ہے، افضل ہے، واجب اور لازم نہیں ہے۔ گھر کے اندر بھی مستورات سے یہ بات بتانا چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو فرمایا گیا ہے من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ او کما قال علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص 10 محرم کو اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کرے، مثال کے طور پر روز کے مقابلے میں اس روز اچھا کھلائے پلائے اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، جو چیز رغبت سے کھاتے ہوں وہ شوق سے کھاتے ہوں، یہ نہیں کہ اس دن سوریاں بنا دیے، گھوڑے بنا دیے کھلا دیے اور کھاؤ، ایسا جو اچھا شوق سے رغبت سے کھاتے ہیں بیوی بچے، ان سے معلوم کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء، جو شخص اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسیع کرے، یعنی اچھا کھلائے پلائے اور اچھا کھائے پکائے، وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال تک، اگلے ایک سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اس کی روزی میں۔ تو روزے کی وجہ سے گزشتہ ایک سال کے گناہ معاف، اور یہ اچھا پکائے کھلائے تو اس کے ساتھ اگلے ایک سال تک کی روزی کے اندر برکت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے اندر کوئی طے نہیں ہے کہ اس دن کھچڑا ہی پکنا چاہیے۔ محرم کا مطلب دماغ میں کھچڑا، محرم کا مطلب روٹ، محرم کا مطلب سواریاں، محرم کا مطلب تازیے، محرم کا مطلب گھوڑے چوکے، یا وہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی نے کسی سے پوچھا ہوگا کہ میں کیا پکاؤں، اب بزرگ نے بتایا کہ ارے بھائی دال کے اندر بھی برکت چاہیے، چاول کے اندر بھی چاہیے، تیل کے اندر بھی چاہیے، ادرک کے اندر بھی، لہسن کے اندر بھی، پیاز بھی، تو بتا دیں سب کو ملا کے کیا کرو ایک ہنڈی بنا دو، کھچڑا بن جاتا۔ لیکن لوگوں نے کیا سمجھا شاید اس دن کھچڑا ہی پکانا کیا ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو چاہے پکایا جا سکتا ہے اور اپنے اہل ویال کھلایا جا سکتا ہے۔ تو دو چیزیں اس سے ثابت ہیں حدیث پاک سے۔ اب اس کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے حدیث ضعیف ہے، کمزور ہے، فلاں، یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں۔ مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، مذہبی بحث میں نے کی ہی نہیں، اور فالتو عقل مجھ میں تھی ہی نہیں۔ جب علماء کرام اہل علم مستند علماء جب آپ سے بتلا لے، اب عوام کا کام ہے کہ عمل کرنا۔ اچھے ماہر ڈاکٹر نے بتا دیا یہ دوا کھاؤ، یہ دوا کھاؤ، یہ دوا کھاؤ، پرہیز کرو، اب اس کا مریض کا کام ہے اس پر عمل کرتے بیٹھے، بس یہی بات رہتی ہے۔ لہذا اس روز یعنی 10 محرم جو آ رہی بدھ کا دن انشاءاللہ تعالی ہے، اس دن روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی چیز متعین نہیں ہے یہ کھلاؤ پکاؤ، یوں کرو یوں کرو۔ بکرے نے ایک مرتبہ اس نے اپنی والدہ سے پوچھا، اماں سے پوچھا، ممی یہ بقرعید کا یہ محرم کب آ رہا جی؟ کس نے پوچھا؟ بکرے نے پوچھا، اپنی ماں سے پوچھا، ممی یہ محرم کب آ رہا؟ انہوں نے کہا کہ بیٹے ذرا بقرعید چین سے نکلنے دے۔ کیا کہا اس نے؟ بقرعید چین سے نکلنے دے، پھر دیکھیں گے محرم کب آ رہا۔ مطلب ہے کہ بقرعید میں ہو جاتا کہ بسم اللہ اکبر، تو بہرحال یہ مہینہ آ رہا ہے، مہینہ شروع ہو گیا ہے، اس کے اندر یعنی وہ چیزیں جو باقی جو چیزیں ہیں ماتم باتوں اس کو انشاءاللہ اگلے جمعہ بتلاؤں گا۔ حسن حسین کے مطلب مار لیتے، کالے کپڑے پہن لینا، یہ کرنا، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جو وسعت والی حدیث پاک ہے وہ پہلے فرمائی گئی ہے، شہادت کا واقعہ بہرحال بعد میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خرافات سے محفوظ رکھے، شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔